بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے یہاں وہ آدمی بدترین درجے میں ہوگا جو بیوی سے ہم بستری کے بعد اس کا راز فاش کرے، یعنی بیوی سے ملنے کے بعد لوگوں کو بتائے کہ میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا۔ ناظرین، شام کے وقت کچا پیاز کھانے سے بخار ہو جاتا ہے۔ سوتے وقت پودینے کے چند پتے چبانے سے رات کو برے خواب نہیں آتے۔ حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کریں، یہ پیدا ہونے والے بچے کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو تو وہ گڑ کا شربت بنا کر پیا کریں، رب نے چاہا تو بواسیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بانجھ عورت کو بارش والا پانی پلانے سے بانجھ پن کی بیماری کافی حد تک ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے منقول کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف نہیں دیکھے گا: ایک والدین کا نافرمان، دوسرا مردوں کی مصاحبت کرنے والی عورت، اور تیسرا بغیرت خاوند۔ ناظرین، پخانہ کرتے وقت اگر 5 منٹ سے زیادہ ہو تو آپ کا معدہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے۔ ایک ہی سانس میں پانی پینے سے معدے میں زخم ہو جاتے ہیں، اس لیے 3 سانسوں میں پانی پیا کریں۔ روٹی چبا کر کھاؤ گے تو کبھی پیٹ سے گیس کی بدبو نہیں آئے گی۔ رات کو خوشبو لگا کر سونے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ گیہوں کے دانے بھون کر کھانے سے حمل نہیں گرتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہ ہوں گے: ایک ماں باپ کا نافرمان، دوسرا ہمیشہ شراب پینے والا، اور تیسرا احسان کر کے جتانے والا۔ ناظرین، آٹے پر سرسوں کا تیل لگانے سے آٹا خراب نہیں ہوتا۔ حاملہ عورتیں کچا دودھ نہ پیا کریں، اس سے ان کی چھاتی میں ریشہ پڑ سکتا ہے۔ گیلا کپڑا سر پر رکھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ کھجور کے سائے میں بیٹھ کر پیشاب کرنے سے ہوائی چیزیں یعنی اوپر کی چیزیں اثر کر جاتی ہیں۔ اگر ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو تو چھوٹی الائچی منہ میں رکھ کر چبا لیا کرو، انشاءاللہ درد سے راحت ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کے اندر 2 چیزیں جوان رہتی ہیں: ایک لمبی زندگی کی خواہش اور دوسری مال کی محبت۔ ناظرین، گوبھی کا سالن کھا کر دودھ پینے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ چاول کھا کر فوراً پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اگر جسم سے تیل کا نشان مٹانا ہے تو جلتی ہوئی لکڑی سے جو پانی نکلتا ہے اسے تیل پر لگاؤ۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ نیمبو چکھ کر پیاز کاٹنے سے آنکھ میں آنسو نہیں آتے ہیں۔ حضرت ابوذر سے منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے بد نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں رحمت کی نظر سے بالکل بھی نہیں دیکھے گا، نہ تو ان سے رضامندی والا کلام فرمائے گا اور نہ ہی انہیں پاک فرمائے گا، اور ان کے دل لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پہلا اپنے صحت مند، دوسرا جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچنے والا، اور تیسرا اپنی دی ہوئی چیز پر احسان جتانے والا۔ ناظرین، اگر توا روٹی پکاتے وقت روٹی جلاتا ہو تو توے پر کیلے کے چھلکے رگڑ دو، روٹی نہیں جلے گی۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی پتیاں چبا لیں، الٹی اور متلی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ نہار منہ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لے لیتی ہیں۔ جس کی نظر کم ہو رہی ہو اسے برابر مچھلی کا سالن بنا کر کھلاؤ تو اس کی نظر تیز ہو جائے گی۔
پیٹ بھر کر فوراً جماع یعنی ہم بستری کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ سست اور کند ذہن پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعوتوں میں جانے اور شریک ہونے سے منع فرمایا ہے جن میں لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنی شان اونچی دکھانے کے لیے شاندار دعوتیں کریں۔ ناظرین، اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو نہار منہ پیاز میں شہد ملا کر کھایا کرو۔ ناظرین، جو میاں بیوی ہفتوں میں ایک بار بھی ہم بستری نہیں کرتے ان کے منہ پر جھریاں آنا شروع ہو جاتا ہے اور مرد جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کم ذہن بچے کو خس اور چنوں کی پھکی بنا کر کھلایا کرو، ذہین ہو جائے گا۔ اگر کام کرنے کے بعد بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو پودینے کے پتے چبا لیا کرو۔ سر درد کرنے لگے تو تھوڑا سا نمک چاٹ لیا کرو۔ ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے سے منہ پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے مگر اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ ناظرین، نہار منہ پودینے کی ڈنڈیاں چبانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ سوکھا ہوا ناریل کھانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ اخروٹ کھانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ ناظرین، زیادہ اچار کا استعمال ہڈیوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ دودھ میں مصری ڈال کر پینے سے تھکان دور ہو جاتی ہے۔ بھنی ہوئی چھلی یعنی بھٹا کھانے سے جسم کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ ابلے ہوئے پالک کا پانی پینے سے بڑھاپے میں بھی بال کالے رہتے ہیں۔ سیدنا ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی تو اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت نے ہی روک رکھا ہے، یعنی وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ناظرین، رات کو کھیرا کھانے سے زکام ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت کالی چائے پینے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے وزن بڑھتا ہے۔ کچا لہسن چبانے سے منہ کے جراثیم مر جاتے ہیں۔ سانس کی بیماری ہو تو لال مرچ کھائیں۔ ادرک والی چائے پینے سے پیٹ کا درد رک جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ تم سے کوئی جلد بازی سے کام نہیں لیتا اور یہ کہنے نہیں لگتا کہ میں نے تو دعا مانگی تھی لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ ناظرین، چنے کی دال کھانے سے قد لمبا ہوتا ہے۔ بینگن کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ شہد کھانے سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے۔ کالی مرچ چبانے سے آنکھوں کی تھکان دور ہو جاتی ہے۔ لال مرچ زیادہ کھانے سے کینسر کا خطرہ نہیں رہتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو تو ابلے ہوئے کالے چنے کھایا کریں۔ دودھ میں گائے کا گھی ملا کر پینے سے دبلا پن دور ہوتا ہے۔ پھیپھڑوں میں کینسر ہو تو گاجر کا جوس پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صرف 3 جگہ پر جھوٹ بولنا جائز اور حلال ہے۔ ایک تو یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے، دوسرا تاکہ اس کو راضی کر لے، دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا اور تیسرا لوگوں کے درمیان راضی نامہ کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ ناظرین، پودینے کا تیل پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگانے سے ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ خالی پیٹ چائے پینے سے انسان میں چڑچڑے پن کی بیماری آ جاتی ہے۔ کشمش کو دودھ میں ڈال کر کھانے سے رنگ صاف ہوتا ہے۔ مچھلی کا تیل کھانے سے استعمال کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ خالی پیٹ ہلدی کا پانی پینے سے خون صاف ہوتا ہے۔ یادداشت کی کمزوری ہو تو یا بھولنے کی بیماری ہو تو کھجور اور بادام کے ساتھ کھا لیا کریں۔ دودھ
بادام کے ساتھ دودھ کے ساتھ کھا لیا کریں۔ کبھی کوئی بات نہیں بھولو گے، ضرورت سے زیادہ سونا انتہائی خطرناک ہے۔ زیادہ سونے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ گرم دودھ میں جلیبی ڈبو کر کھانے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے۔ کالا نمک قبض کو دور کرتا ہے۔ تیز پتی والی چائے پینے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے نشان دور ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ شیطان کی وجہ سے آتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہٰذا تم میں سے جب کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت مند والی لمبی عمر عطا فرمائے اور جو تنگست ہے اسے ان کی تنگستی کو دور فرمائے۔ آمین۔